بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آغا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ہم نے کچھ کھا لیا اور بعد میں یاد آیا کہ تو ہمارا کیا روزہ صحیح ہے؟ اگر انجانے میں کھا لیا، غلطی سے، اگر انجانے میں کھا لیا اور واقعاً یاد نہیں تھا، جیسا کہ بچپنے میں ہوتا ہے انسان کے لیے اور بھول جاتا ہے، کھا لیا یا کچھ پی لیا، کسی دوست نے کچھ کھلا دیا، تو واقعاً اگر انسان کو یاد نہیں آیا اور کھا لیا اور پھر جیسے ہی یاد آیا تو اس کے بعد سے کچھ نہیں کھایا تو روزہ صحیح ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ لیکن یہ کہ خیال رہے کہ یاد آ گیا اگر کھاتے وقت تو فوراً حلق سے منہ سے نکال دے۔ جی بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام مولانا صاحب، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں اور آپ سب بھی انشاءاللہ خیریت سے ہی ہوں گے۔ سب سے پہلے شو کا شکریہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ اس کے ذریعے ہماری بہت سی الجھنوں کا اچھا حل مل جاتا ہے۔ بہت دعائیں آپ سب کے لیے، اللہ مزید کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرا ایک اہم سوال ہے کہ جو میرے ماں باپ یا شوہر سے عداوت رکھتے ہیں یا کسی بھی طرح کی دشمنی ہے، ان لوگوں سے میرا بولنا یا اچھا بیہیویئر کرنا کیسا ہے؟ میں چاہ کر بھی کسی سے نفرت نہیں کر پاتی، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اور جب اس شوہر سے جو لوگ عداوت رکھتے ہیں وہ میرے رشتہ داروں میں سے ہیں تو اس لحاظ سے میرا کیا فریضہ بنتا ہے؟ سوال لمبا ہے لیکن اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کسی سے نفرت نہیں کر پاتی، یہ تو خدائی ہدیہ اور تحفہ ہے، گاڈ گفٹ ہے یہ کہ آپ کسی سے نفرت نہیں کر پاتی، بہت اچھا ہے۔ دیکھیے جو لوگ دشمنی اور نفرت کو نفرت سے نہیں ختم کیا جا سکتا، محبت سے ختم کیا جا سکتا ہے، تو جو لوگ نفرت کرتے بھی ہیں ان سے اگر محبت سے آپ پیش آئیں گے تو یقیناً ایسا وقت آئے گا کہ کچھ ہی دن میں وہ بھی محبت میں بدل جائیں گے اور آپ کے شوہر سے، آپ کے والدین سے محبت کرنے لگیں گے۔ لہٰذا آپ اپنے اخلاق کو نہ خراب کیجیے اور آپ ان کے ساتھ محبت سے ہی پیش آئیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ My mother is غیر شیعہ سنی and my father is a Shia. Since childhood I was following Sunni Islam, but as I grew up I learned about Shia Islam and now after learning I want to get converted to Shia Islam. But my mother's family does not allow me to get converted. They tell me if you get converted we will cut all relations with you. What should I do in such situation? As I am 100% sure that I want to follow Shia Islam. ان کی والدہ سنی ہیں، ان کے والد شیعہ ہیں، یہ سنی مذہب اختیار کیا ہوا تھا، لیکن جب یہ بڑی ہوئیں تو ان کو پتہ چلا، انہوں نے اسٹڈی کی اور شیعہ مذہب کی طرف مائل ہو گئیں، شیعہ ہیں، لیکن ان کے ننیال والے کہتے ہیں اگر شیعہ مذہب اختیار کیا تو ہم تعلقات ختم کر دیں گے۔ میں 100% چاہتی ہوں کہ میں شیعہ اسلام قبول کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال ہر انسان کو حق ہے تحقیق کرنے کا، آپ نے تحقیق کیا، چھان بین کیا، بہت اچھا کیا۔ قرآن مجید نے یہی حکم دیا ہے کہ چھان بین کرو، چھان بین کے جو حق ہے اس کی پیروی کرو، تو آپ حق کی پیروی کیجئے۔ اب اس کے آثار اور نتائج جو بھی ہوں، آپ کے خاندان والے، آپ کے رشتہ دار اگر آپ سے رشتہ حق قبول کرنے کی بنیاد پر نہیں رکھ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، تو اس میں آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ خدا کے سامنے سرخرو ہیں، آپ بالکل حق کی پیروی کیجئے۔ بے شک حضرت حر بہترین مثال ہے، بہترین مثال۔ مولانا صاحب سلام۔ علیکم السلام۔ میرا سوال تھا کہ میرے ممی کی طبیعت بہت خراب رہی پچھلے سال، ممی کے 1 سال دوائی چلتی تھی، اب پھر طبیعت خراب ہو گئی اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا میری ممی کے اوپر کچھ کرا ہے، تو پچھلے سال بھی رمضان میں روزہ یہ شاید نہیں رکھ پائیں اور ڈاکٹر کو بھی دکھایا ہے، انہوں نے ٹیسٹ لکھے ہیں، آپ کوئی دعا بتا دیجیے کہ جس سے ان کو شفا ملے۔ سب سے پہلے اگر ذہن میں اس طریقے کے خیالات آ جاتے ہیں کسی نے کچھ کیا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اپنے ذہن سے اس خیال کو نکالیے۔ سورہ ناس کی تلاوت کیجئے، گھر میں بھی سورہ ناس پانی پہ پڑھ کے اس کی چھڑکاؤ کیجئے، اور جو مریضہ ہیں آپ کی والدہ، ان کو آپ خود یا ماں یا آپ جب بھی پانی پیجئے تو سورہ الحمد پہ پانی پر پڑھ کے ان کو پلائیے، وہ خود پئیں یا آپ پلائیے، سورہ الحمد پڑھ کے پانی پر پھونک کے پلائیں، انشاءاللہ اس سے شفا ملے گی۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔
جو لوگ انہوں نے جو لکھا وہ پڑھ رہا ہوں، جو لوگ سیکیورٹی پہ گھر لیتے ہیں اور اس کا کرایہ بھی نہیں دیتے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر اس سے سیکورٹی سے مراد ڈپازٹ ہے کہ ڈپازٹ دیا جائے جی، تو صرف اور صرف بغیر کرائے کے ڈپازٹ دینا یہ جائز نہیں ہے جی، یہ بہت ہی زیادہ مثلاً ہمارے کلچر میں خصوصاً بمبئی میں بہت زیادہ ہیوی ڈپازٹ جس کو کہتے ہیں اور اس میں کوئی کرایہ نہیں ہوتا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. جی، ہیوی ڈپازٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو، گھر لے رہے ہیں تو ہمیں 10 روپیہ ہی صحیح کرائے کے طور پر ضرور رکھنا چاہیے اور اسے دینا چاہیے. اور جو رقم دی جا رہی ہے ہیوی ڈپازٹ کے لیے یا جو بھی ہے وہ بطور قرض الحسنہ لیں کہ اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں، ورنہ صرف اور صرف مکان لینے کے لیے ہیوی ڈپازٹ اگر دیا جا رہا ہے اور کرایہ نہیں ہے تو یہ معاملہ شریعت کے لحاظ سے جائز نہیں ہے. شکریہ آقا. مولانا صاحب اور جاوید بھائی السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ اگر 3-4 موت ایک دن میں ہو جائیں اور نماز وحشت قبر اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کہا جائے تو کیا سارے مرحومین کے لیے ایک ہی بار پڑھ سکتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں ایک ہی بار ایک ہی میں لے، لیکن نماز وحشت قبر جو ہے لیلۃ الدفن کی نماز وہ ہر ایک کے لیے الگ الگ پڑھنی ہوگی. اگر سب کا نام ایک میں لے لیں تو یہ رجا کی نیت سے لے سکتے ہیں، رجاءً، جی، قربت کی نیت سے نہیں. دوسرا سوال ہے کہ نماز شب پڑھنے کے لیے وضو واجب کی نیت کرنی چاہیے یا نہیں؟ نہیں، واجب کی نیت ضروری نہیں ہے. جب بھی آپ وضو کیجئے قربتاً اللہ کیجئے، اب چاہے نماز شب پڑھیے چاہے اس سے نماز پڑھ، لیکن اگر نماز شب کے لیے آپ نے واجب کی نیت کیا تو وضو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ نماز شب واجب نہیں ہے. ہاں، واجب کام کے لیے واجب کی نیت کی جا سکتی ہے. نماز شب کے لیے آپ ایسے ہی قربت کی نیت سے وضو کیجئے اور اس کے بعد پھر آپ اس سے صبح کی نماز بھی پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. ایک سوال تھا، ذرا اس کا بھی جواب بتا دینا جتنا جلدی ہو سکے. کیا ہم شیئر مارکیٹ سے پیسے کما سکتے ہیں؟ اس میں بہت سے ٹائپ سے انکم ہوتی ہے. لانگ ٹرم انویسٹ، کسی کمپنی کا شیئر خریدنا، ویکلی انویسٹ، بینک نفٹی، ڈیلی انویسٹ، آپشن، واچ پرچیز اینڈ سیل. پلیز اس کا جواب دیجیے اور آپ کی مہربانی ہوگی. شیئر مارکیٹ میں بزنس کرنا، شیئر مارکیٹ میں پیسے لگانا، ہمارے فقہاء نے، مجتہدین نے جو اجازت دی ہے وہ کسی بھی حقیقی سرمایے کے اوپر ہم کر سکتے ہیں. جی، کوئی کمپنی واقعاً موجود ہو، مثال کے طور پر ہندوستان کی جو کمپنیاں ہیں تو اس کو واقعاً موجود ہیں، جو ریلائنس کمپنی ہے، نہیں معلوم کون کمپنی ہے، کہ واقعاً ہے، زمین پہ اس کا وجود ہے. جی، تو جس چیز کا وجود ہے اس کے اوپر ہم شیئر لگا سکتے ہیں، اور وہ جائز ہو. جی جائز. جی، ہوا میں کوئی کمپنی بن جائے، آن پیپر صرف ہو، جس کا کوئی حقیقی وجود نہ ہو، اس کا سرمایہ نہ ہو، اس میں شیئر مارکیٹ میں حصہ نہیں لے سکتے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا ہمیں دن کے وقت پر پیڑ اور پھولوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور کیا ہم یہ جان سکتے ہیں؟ بالکل کوئی حرج نہیں، دنوں یا رات پیڑ اور پھولوں کے پاس جایا جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا بٹ کھانا جائز ہے اور حلال ہے یا مکروہ، یعنی آتے؟ بالکل جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب پلیز کوئی عمل بتائیے جس سے سبلنگز میں آپس میں حسد ختم ہو جائے اور پیار محبت بڑھ جائے بہن بھائیوں میں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میں نے ابھی بھی عرض کیا کہ ایک دوسرے کا احترام کریں. اگر ہر کوئی ایک دوسرے کا احترام کرے گا تو اس سے یعنی جو دوری ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر دور دور رہتے ہیں تو ہدیے اور تحفے دیں، کیونکہ روایت میں کہ الہدیۃ تجلب القلوب، ہدیہ دینے سے یعنی گفٹ، تحفہ دینے سے قلوب، دل جو ہے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں. جی. تو ایک دوسرے کو ہدیہ دیں، گفٹ دیں، ایک سلام کا ہی گفٹ بھیج دیں، میسج کر دیں، تو کوئی چھوٹا سے چھوٹا گفٹ بھی دیا جائے اس سے محبت آتی ہے. لہٰذا محبت دیں اور بڑے چھوٹے کا احترام کریں، یقیناً محبت بڑھے گی اور دوریاں ختم ہوں گی. جاوید بھائی. مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی جگہ معلوم ہے کہ لوگ بیٹھ کر شراب پیتے ہیں اور کوئی مسلمان وہاں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو کیا وہاں نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ مسلمان نے شراب پی نہ ہو، صرف وہاں موجود ہو اور شراب پینے والا باس ہو جس میں، یعنی سوال جونپور سے ہے۔ مکروہ ہے، جہاں پر شراب پی گئی ہوں نعوذ باللہ وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، یا تو خود وہاں سے ہٹ جائے یا اس جگہ کو پاک صاف کرے تب پھر پڑھے، ورنہ ایسی جگہ پر کہ جہاں پی گئی ہو اور لوگ موجود آثار موجود ہوں وہاں پر مکروہ ہے۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ممبئی سے سوال ہے، واٹ از دی رولنگ آن ناٹ ایٹنگ سحری ان رمضان اینڈ از بریک فاسٹ ریکمینڈیڈ؟ رمضان المبارک میں سحری کھانے کی بہت زیادہ تاکید ہے جب فرض نہیں ہے، تو یہ پوچھیں کیا یہ رولنگ کیا ہے، یعنی کہ ہمارا شریعت کیا کہتی ہے سحری کے بارے میں؟ شریعت نے اس کو واجب نہیں قرار دیا ہے، لیکن جس نے ہمیں روزہ دیا ہے سرکار رسالت مآب نے کہا ولو بتمرۃ، ایک کھجور ہی کھاؤ، یعنی سحری کے لیے اٹھو، ایک گلاس پانی ہی پی لو، ایک خرما اور کھجور ہی کھا لو، اتنی زیادہ تاکید ہے۔ یقیناً اس کے فوائد ہیں، اس کے ثواب ہیں، اس وقت اٹھنے کے ثواب ہیں، لہٰذا اتنی تاکید کی گئی، ورنہ واجب نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ان کا سوال ہے، عام دنوں میں ماہ سیام کے علاوہ ناشتہ کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تاکید ہے، یہ تو کہا گیا ہے کہ یہ لقمہ صباحی بہتر سے مرغ ماہی، یعنی اگر انسان روایتوں کے مطابق جو کھانے پینے کے آداب میں جو روایتیں آئی ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر انسان سورج طلوع ہونے سے پہلے جو چیز بھی کھاتا پیتا ہے وہ پورے دن کھائے پیے تو اس سے زیادہ قوی ہے، جی، لہٰذا اگر انسان صبح صبح علی الصبح ناشتہ کرتا ہے، بریک فاسٹ کرتا ہے تو انسان کی صحت کے لیے مفید ہے، یہ ہمارے اماموں نے تاکید کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلام علیکم السلام۔ واٹ از اٹ لائک ٹو انجیکٹ انرجی انٹو اے فاسٹنگ پرسن؟ کہ طاقت کا انجیکشن روزے کی حالت میں لینا کیسا ہے؟ اگر صرف طاقت بڑھانے کے لیے ہے تو صحیح نہیں ہے، جی، لیکن اگر دوا علاج کے طور پر ہے تو جائز، کوئی حرج نہیں ہے۔ سلام علیکم السلام۔ علی فرام ناسک، واٹ از دی یوز آف سنف ان فاسٹنگ؟ جو نسوار وغیرہ ناک میں یا منہ میں ڈالتے ہیں، اگر حلق تک جائے گا تو جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جی۔ علی حیدر کینیڈا سے سوال کر رہے ہیں، کیا خزانے میں اپلبدھ سویدھاؤں اور چیزوں جیسے ٹیلی فون، کار آدی کا ویکتیگت لابھ لینے کی انومتی ہے؟ خزانے اور بیت المال کے سامان کو جس چیز کے لیے رکھا گیا ہے وہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ فرام پنجاب علی زما، اس خمس obligatory on the amount paid by the government to the heirs of the deceased as insurance؟ جو گورنمنٹ سے جو پیسے ملتے ہیں، پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ یا اس طرح کی جو رقوم ملتی ہیں انتقال کے بعد میں، کیا ورثاء کے اوپر اس پر بھی خمس واجب ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر خمس کے کوئی مستقل نکالتا ہے اور اس کے رولنگ میں آ رہا ہے تو اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا، اور اگر نہیں نکالتا ہے تب تو جب بھی ملے گی رقم اس طریقے کی تو واجب ہے، لیکن ایک انسان عادت ہے اور وہ ہر سال نکالتا ہے خمس، اس درمیان اگر اسے پیسہ ملا اور باقی ہے تو پھر نکالنا ضروری ہے۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں رضا کولکتہ سے، اور آپ سے ایک سوال ہے کہ نماز آنکھ بند کر کے پڑھنا کیسا ہے اور نماز میں مسکرانا کیسا ہے؟ نماز آنکھ بند کر کے پڑھنا مکروہ ہے، مگر یہ کہ انسان کی توجہ حضور قلب آنکھ بند کرنے سے حاصل ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، نماز میں مسکراہٹ آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قہقہا نہیں آئے کہ القہقہ تو تبطل الصلاۃ، قہقہا نماز کو باطل کر دیتا ہے، لہذا آواز کے ساتھ یا بدن کے ہلنے کے ساتھ جو ہنسی آئے وہ نہیں، لیکن مسکراہٹ صرف آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں نے جسٹ ابھی جاب شروع کی ہے، مجھے پہلے مہینے کی سیلری ملی ہے اور میرے والد ریٹائر ہو چکے ہیں، انہیں پینشن ملتی ہے، ہم ساتھ ہی رہتے ہیں۔ سوال ہے کہ خمس مجھے کب نکالنا چاہیے؟ آپ کی پہلی سیلری جو پہلی انکم ہے وہاں سے
1 سال پورا ہونے پہ جیسے ہی پورا ہو، مثال کے طور پر اپریل میں آپ کو پہلی سیلری ملی ہے تو نیکسٹ اپریل میں جب آپ کو 1 سال پورا ہو رہا ہے اسی دن آپ کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا، تو آپ اسی دن کوئی تاریخ معین کر لیں اور اسی دن آپ کو خمس دے، جو بچت ہو اس پہ آپ خمس، جی جو سیونگ ہوگی اس کے اوپر جو بھی بچت ہوگی اس پہ آپ کو خمس نکالنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو بار بار کہتا ہے چلے جا اپنے ماں کے گھر، تو کیا وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اس سے کوئی نکاح کا نہیں ٹوٹتا۔ آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کے فتوے میں مرحوم باپ کے قضا روزوں کے بدلے 3 پاؤ آٹا فی روزہ غریب مومن کو دیا جا سکتا ہے، اور پھر مرحوم کے قضا روزے رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بڑے بیٹے کے علاوہ دیگر افراد بھی مرحوم کی طرف سے اسے ادا کر سکتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے، آقا کا یہ فتویٰ ہے، جی مخصوص فتویٰ ہے آقا کا، جی، باقی کسی مرجع کا نہیں ہے، لیکن آقا نے یہ اجازت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اپنے امن و امان میں رکھے، آمین۔ تمام مومن و مومنات تو تمام ناظرین کو اپنے امن و امان میں رکھے۔ کیا کسی مرحوم کی مٹی کے وقت کا جو صدقہ ہوتا ہے وہ صدقہ اور جو روز مر رہا ہے، انتقال کر رہا ہے، اس کا صدقہ نکالتا ہے، وہ کسی سادات کو دیا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، واجب صدقہ سادات کو دینا حرام ہے، یہ سب واجب نہیں ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ اس میں اضافہ ہے، اگر آپ کہ اگر واجب صدقہ بھی سید کا ہے تو سید مستحق کو دے سکتا ہے؟ صدقہ اگر آ گیا ہے واجب تو بھی چاہے کسی کا بھی ہو، صدقہ سادات کو دینا جائز نہیں، وہ سید کا فطرہ سید کو دیا جا سکتا ہے، لیکن صدقہ نہیں۔ I live in a joint family where our uncle's widow stays with us. She's having 4 children, 3 girls 16, 11 and 6 years and 1 boy 6 years. There is no source of income for her to run the family needs. I pay Sahm Sadat to her on monthly basis. I need your permission to pay the Sahm Imam to her. I want her to start a business. The amount is Indian rupees 37,000. With that amount, she can start a small shop. Request your permission. My name is Sabah Naqvi and her name is Farzana Zaidi. She's Sayyid. However, her husband was Mughal. Nobody from my family is ready to help. Please give me your precious advice. یہ آپ کا جو سوال ہے، یہاں ہمارے پاس کوئی مرجع یہاں بمبئی میں اس وقت نہیں ہے۔ یہ سوال آپ مرجع سے کیجئے یا اجازت مرجع سے آپ لیجئے، صحیح ہے آگا؟ ہم بالکل وکیل سے بھی اجازت یا وکیل سے اجازت لیجئے آپ کہ وہ ہمارا مرجع کیا فرماتا ہے، وکیل کہے گا یہ یہاں سے چینل ون اس کی اجازت، یا ہمارے پاس ایسا کوئی پرمیشن کا وہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے پرمیشن دیں آپ کو۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اگر روزے کی حالت میں نائٹ فال ہو جائے تو کیا روزہ رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب میرے لیے بہت ضروری ہے۔ میرا نام احمد ہے، میں حیدرآباد سے ہوں۔ اگر روزہ رکھ کر انسان دن میں سو رہا ہے اور ایسا ہو جائے تو جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً غسل کرنا ہے، روزہ صحیح رہے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، کیا ہندی میں لکھا ہوا قرآن شریف کو پڑھ کر بخشا جا سکتا ہے؟ پڑھ کے بخشا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہم کشمیر سے ہیں۔ ہمارا سوال ہے کہ حلال جانور کا کون اعضاء کھانا حرام ہے؟ مہربانی کر کے انگلش میں نام بتائیے، والسلام۔ کسی بھی جانور کو جو شرعی طور پر ذبح کیا جائے اس میں جو چیزیں حرام ہیں، خون ہے، فضلہ ہے جو پیشاب پیخانہ ہے، عضو تناسل ہے، شرمگاہ ہے، بچے دانی ہے، غدود ہیں اور بیضے ہیں، بھیجے میں جو چنے کے شکل میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیں، ریڑھ کی ہڈی کے حرام مغز ہیں، پتا ہے، تلی ہے، مثانہ ہے، آنکھ کا ڈھیلا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جانوروں میں ذبح شرعی کے بعد بھی ان کا کھانا حرام ہے۔ آپ انگلش میں اس کو بتا دیجیے۔ انگلش میں آپ سن لیجئے کہ بلڈ، میل سیکشل آرگن دیٹ از پینس، female vulva, children in the womb, the glands which are called dushvi, the testicle which is called testicle, a gland in the brain in the shape of a pea, haram brain which is in the middle of the spine and spinal cord, which is on both sides of the back of the
albumin, spurs, spleen, bladder, eye blackness, आँख के ढेले, ये सब हराम है हलाल जानवर के हलाल करने के बाद में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। अस्सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। क्या इस्लाम स्ट्रिक्ट है इस बात पर कि लड़कियां जब जॉब तभी कर सकती हैं जब मजबूरी हो? अगर लड़कियां अपने शौक से इस्लामिक रूल्स को फॉलो करते हुए जॉब करती हैं बिना किसी मजबूरी के, तो क्या ये सही है? मना नहीं है, जब इस्लामिक रूल्स को फॉलो कर रही हैं और कानून शरयत के मुताबिक कर रही हैं तो सिर्फ शौक़ के लिए हाँ इजाज़त शर्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, इसी के साथ आज के इस एपिसोड का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। माह रमज़ान अल मुबारक है। ये अय्याम नहायती मुतबर्रक और मुबारक हैं। एक एक लम्हा इसका आगा फरमाएंगे कि किस तरह से हमें इबादत में गुजारना चाहिए और अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, और पूरी उम्मीद के साथ कि हम जब इस दुनिया से जाएं तो पाक और साफ़ होकर जाएं। आगा आप क्या फरमाते हैं? यकीनन हर रोज़ेदार के लिए ज़रूरी है कि सरकार रिसालत माब का वो खुतबा जिसे खुतबा शाबानिया कहा जाता है उसको पढ़ें जी, बहुत ज़रूरी है। और उसमें यही कहा गया है कि नौमुकुम फ़ी इबादा, ये माह मुबारक है, इसमें तुम्हारा सोना भी इबादत है। इंसान सो रहा है अपने बदन को आराम पहुंचाने के लिए, और ये इबादत है। अनफासुकुम फ़ीह तस्बीह, तुम्हारा सांस लेना, यानी आम दिनों में हमें अल्लाह अकबर या सुबहान अल्लाह कहना पड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहना पड़ेगा, जबकि माह मुबारक रमज़ान में हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आ रही है जा रही है, ये भी तस्बीह है परवरदिगार है, गोया सुबहान अल्लाह कह रहे हैं। तो ये सब खुदावंद आलम के लिए ने बंदों के लिए अताएँ रखी हैं। नौमुकुम फ़ी इबादा, अनफासुकुम फ़ी तस्बीह, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लिहाजा बरकतों के दरवाज़े खोल दिए गए हैं। अब अबवाबुल रहमा यानी तुफ्ताह खोल दिए गए हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं। शक़ी है, नबी करीम ने फरमाया शक़ी है कि जो इतना ज़्यादा इनायतें बरकतें माह मुबारक में हैं और अपने आप को न बख्शवा पाए। लिहाजा कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके नेक आमाल को अंजाम दें, गुनाहों से बचें और गुज़श्ता गुनाहों की तौबा के साथ अपने परवरदिगार की बारगाह में हाज़िर हों ताकि बरकतें मिलें और माह मुबारक रमज़ान ख़त्म होने से पहले, शब क़द्र होने से पहले ही हम इस तरीक़े से पाक हो जाएं, बख्श दिए जाएं कि शब क़द्र की रहमतें कई गुना हमारे शामिल हाल हों। माह मुबारक ख़त्म होने पे हम बिल्कुल ऐसे माह मुबारक से बाहर जाएं जैसे माँ के पेट से इंसान आता है बग़ैर किसी बोझ के, बग़ैर किसी गुनाह के। दुआ करते हैं कि ज़माने के इमाम के राज़ी होने के असबाब ऐसे आमाल हम फराहम करें ताकि इमाम का ज़हूर हो सके और इमाम हमसे राज़ी हो सकें। और यकीनन हम ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कलाम पाक करें, और एक एक आयत का आगा जो सवाब, एक आयत पढ़ने का सवाब एक कुरान के बराबर है जी। तो ज़ाहिर है 6000 से ज़्यादा आयत, यानी एक आयत 6000 आयत के बराबर है जी। बेशक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।